اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضرت نوح علیہ السلام کے موضوع پہ ہماری گفتگو کا سلسلہ سیرت الانبیاء سے جاری تھا. آپ کی خدمت میں حضرت نوح علیہ السلام کا تعارف پیش کیا گیا اور قرآن کریم کی چند آیات کے تناظر میں بعض امور کو ذکر کیا گیا اور احادیث اہل بیت علیہ السلام سے ہم نے ان کے حالات زندگی سے مربوط چند چیزیں پڑھیں. آج ہم جس کو مد نظر رکھیں گے وہ قرآن کریم کی مزید چند آیات ہیں اور ان آیات کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کیا جائے، کیونکہ گزشتہ درس میں بھی غالباً ہم نے سورہ اعراف کو مطالعہ کیا تھا کہ بعض قرآن کریم کی آیات میں صورتوں میں قدر تفصیل سے ذکر ہے. البتہ حضرت نوح علیہ السلام کی جتنی عمر طولانی ہے اس طولانی عمر میں تمام کا تمام تذکرہ موجود نہیں ہے، لیکن ان کی زندگی میں ہدایت کے جو آئندہ آنے والی نسل کے لیے نمونے ہو سکتے تھے انہیں قرآن کریم نے زندہ کیا ہے. آج ہم جس پہلو کو اٹھائیں گے وہ یہ پہلو ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، کیونکہ ہمارے پاس مختلف موضوعات کے حوالے سے احادیث بن جاتی ہیں اور ایک قرآن کریم میں اکثر بیشتر صورتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ وارد ہوا ہے. ہم اس کو اگر موضوعاتی طور پہ تقسیم کرنا چاہیں تو بعض ہم نے موضوع دیکھ لیے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے منتخب کیا، نبی بنایا اور رسول قرار دیا، ان کی اوپر وحی کی اور پھر قوم کی طرف مبعوث کیا. سورۃ نوح ہمارے پاس مکمل طور پہ موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت اور ان کے کاوشوں کو اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے. یہاں پہ ہم اس جگہ پہ پہنچے تھے انہوں نے وظائف تبلیغ کیسے انجام دیے، کیونکہ اگر ہم خلاصہ کریں جو قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے، خلاصہ کریں تو ہم چند نکات میں خلاصہ کر سکتے ہیں. پہلی چیز کہ قرآن کریم نے ان کی زندگی کے تبلیغ کے موارد کو بہت بیان کیا ہے. پہلی چیز کہ انہوں نے کیسے دعوت اور تبلیغ کا عمل انجام دیا، اس کو قرآن نے بیان کیا ہے. نمبر 2، قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا، قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اسے بار بار قرآن نے ذکر کیا. مختلف امور جو قوم نے انجام دیے اسے ذکر کیا، کیونکہ ایک نبی کے بارے میں خلاصتاً چند اہم نکات آ جائیں تو وہاں پہ انسان کو اس نبی سے ایک ربط بھی ان کا باطنی طور پہ انسان کا قائم ہوتا ہے اور اپنی زندگی میں ہدایت کے نکات بھی انسان اخذ کر لیتا ہے. انشاءاللہ ہم ابھی بعض پہلوؤں کی طرف آئیں گے اور وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. بس پہلی چیز کیا ہو گئی، تبلیغ اور دعوت، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے جو اعمال انجام دیے گئے اس میں تبلیغ اور دعوت کو ہی قرآن نے بار بار بیان کیے. یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات تبلیغ کی، قوم کو سمجھایا، قوم کے ساتھ مبارزہ کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، دعوت دی، اپنی اطاعت کا حکم دیا. اس کو ہم نے ایک عنوان دے دیا کہ دعوت اور تبلیغ کرنا. دوسرا ہمارے پاس عنوان آتا ہے کہ قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. قوم کے متعدد سلوک کے گزشتہ درس میں بھی ایک مختصر طور پہ اشارہ کیا تھا بعض صفات لکھا کے، لیکن ہم اسے ایک عنوان میں بند کر دیتے ہیں کہ قوم کا حضرت نوح علیہ السلام سے سلوک. جب ہم قوم کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے کہ 100% سارے افراد نے ایسا سلوک کیا؟ تو ایسی بات نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ جو حکمران طبقہ ہے، عمراء ہیں، صاحب اختیار لوگ ہیں اور ان کے پیروی کرنے والے عوامی طبقات، یہ سارے کے سارے نوح علیہ السلام کے مخالف تھے. اب یہ نوح علیہ السلام سے کیسے تقاضے کرتے تھے، ان تقاضوں سے اس معاشرے کا بھی پتہ لگتا ہے اور یہ ہمارا انشاءاللہ قدر تفصیلی موضوع بھی ہوگا. نمبر 3، اختتام اور انجام کیا ہوا، یہ بہت مہم ہے.
اسے قرآن نے کثرت سے بیان کیا ہے، کثرت سے، یعنی حتیٰ کہ بعض ایسی صورتیں ہیں جن میں صرف انجام کی طرف ایک آیت کا اشارہ ہے یا 2 آیات کا اشارہ ہے کہ دیکھو انجام اللہ تعالیٰ نے کیسے قوم نوح کو تباہ و برباد اور ہلاک کیا اور مومنین کو نجات دی۔ انجام میں بھی کیا چیزیں؟ 2، نجات مومن اور ہلاکت قوم، یہ ایک اہم پہلو ہے۔ ان 3 کے دائرے میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات احادیث میں بھی اور قرآن کریم کی آیات میں بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے حوالے سے ہم سورہ یونس تک کچھ پڑھ چکے تھے، سورہ بقرہ سے لے کے سورہ بقرہ میں غالباً تذکرہ وارد نہیں ہوا، لیکن ہم قرآن کریم کے اگر حصوں کو تقسیم کریں، مثلا سورہ یونس تک ایک حصہ ہے اور ایک ہے سورہ ہود اور اس کے بعد حصہ اور ایک اختتامی حصہ جو آخری 10 پارے ہیں ہمارے پاس۔ جو قرآن کریم نے سورہ یونس تک ذکر کیا وہ ہم گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں۔ سورہ ہود میں سب سے طولانی طور پہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ وارد ہوا ہے اور ان کے بیٹے کا بھی تذکرہ وارد ہوا ہے، لیکن ہم کس تقسیم سے اسے دیکھیں گے؟ ہم اس تقسیم سے ہی دیکھیں گے جو 3 میں نے نکات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، تاکہ ان کی زندگی کو ہم سمیٹ بھی سکیں اور انشاءاللہ ایک بھرپور استفادہ بھی کر سکیں۔ اس لیے پہلا یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کیسے کی، اس میں ہم یہ ملاحظہ کیا گزشتہ دروس میں، آیات بھی بڑھی، بعض روایات بھی، اور اس کے ضمن میں انشاءاللہ روایات پڑھتے رہیں گے ہم کہ حدیث نوح کے نام سے ایک طویل احادیث مبارکہ الکافی میں وارد ہوئی ہیں، لیکن ہم قرآن کریم کو اصل اور اساس اور بیس بنا رہے ہیں تاکہ احادیث میں ہم ایسی احادیث سے بچ سکیں کہ جو ان کی شخصیت سے سازگار نہیں ہے، اور بعض کی طرف اشارہ سابقہ دروس میں گزر چکا ہے۔ خلاصہ کلام، تبلیغ میں اللہ تعالیٰ نے جب مبعوث کیا اور وہ اپنی قوم میں تشریف لے آئے حضرت نوح علیہ السلام، اور روایات کے مطابق یہ سرزمین عراق بنتی تھی، یعنی یہی کوفہ، کربلا اور یہ والا خطہ بنتا تھا جہاں حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے اور زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلاتے تھے۔ بندگی ایک بہت بڑا راز ہے۔ انسان کی زندگی میں اصل شے یہی بندگی ہے۔ جب تک بندگی سے مربوط انسانی زندگی کے امور انجام پاتے ہیں، یہاں پہ نورانیت ہے اور نشو و نما ہے۔ جہاں پہ بندگی ختم ہو جائے تو آپ حج کریں، نماز پڑھیں، جو کچھ بھی کریں وہ ظلمتوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ اس لیے بندگی حقیقت ہے، ایک بندگی میں تمام حقائق سے انسان آشنا ہوتا اور تعلق قائم کرتا ہے۔ اس کی تفصیل اپنی جگہ پہ زیادہ ہے، انشاءاللہ یہ قرآنی جو ہمارے دروس ہیں اسی میں جب یہ آئے گا عبادت کا پہلو، تو علماء کرام نے بہت اچھی اس کی وضاحت پیش کی ہے، اس کے انشاءاللہ چیدہ نکات آپ کی خدمت میں ذکر کیے جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بعنوان منذر انذار کیا۔ اب یہ پہلو بہت طولانی ہے، میری اپنی خواہش ہے کہ ہم قوم والے مسئلے کے اوپر زیادہ توجہ دیں، کیونکہ ہر پہلو کو نہیں اٹھا کے تفصیل سے بیان کر سکتے۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام نے سورہ مومنون آیت نمبر 23 میں ہے، فرمایا فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، کہ کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ کیا ہو گیا؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود تم پاتے ہو؟ کیوں اللہ کی عبادت نہیں کرتے؟ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ خوف تمہیں نہیں آتا؟ اب ان میں ہر لفظ کی تشریح ہم قرآنی آیات کے تناظر میں کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں انجام دی جائے، لیکن بہت طولانی سلسلہ ہو جائے گا، لہٰذا ہم اس کو مختصر طور پہ اسی طرح سمیٹتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مبعوث کیا قوم کے اندر، وہ رسول، نبی، منذر، داعی، اللہ کی طرف دعوت دینے والے، مبلغ، اللہ کی طرف سے تبلیغ کرنے والے، معلم، تزکیہ نفس کرنے والے، ان سب عناوین کے ساتھ وہ قوم کے اندر تھے، اور یہ پھر ہمارے پاس مختلف ٹاپک آتے جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اب کیا سلوک کیا؟ آ جائیں ہم قوم کی طرف، کیونکہ قوم نے جو سلوک کیا اس سے وہ معاشرہ بھی سامنے آتا ہے۔ مثلا آج کا معاشرہ، آپ پاکستان کا معاشرہ لے لیں یا کسی بھی اسلامی ملک مثلا ایران کا معاشرہ لے لیں، آپ ادھر کے واقعات سے
اس معاشرے کا بھی ایک اندازہ لگا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پاکستان میں اگر بڑے منصب کے شخصیات قتل ہو جائیں تو ہم فوراً اس سے اندازہ لگا لیں گے کہ اس ملک میں امنیت کا مسئلہ ہے، یہاں پہ امنیت موجود نہیں ہے۔ جیسے پاکستان میں لیاقت علی خان سے لے کے بے نظیر بھٹو تک ساری قتل ہیں۔ اگر پورے ملک کے اوپر کوئی آرمی چیف ہے جیسے ضیاء الحق، وہ بھی قتل ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے بہت اندر تک رسوخ کیا ہوا ہے سازشی عناصر نے۔ تو اس سے ہمیں پاکستان کے معاشرے کا پتہ لگتا ہے۔ دوسری ایک چیز، اگر پاکستان کے معاشرے میں پتہ لگے کہ کرپشن بہت ہے تو اندازہ ہو جائے گا غربت بھی اتنی ہوگی، یہ اندازہ ہو جائے گا خیانت بھی اتنی ہی ہے۔ اسی طرح سے ہمیں یہ بھی پتہ لگ جائے گا ادارے بھی صحیح نہیں کام کر رہے، کیونکہ کرپشن کا نتیجہ یہی ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ قوموں کے رویوں سے معاشرے کا پتہ لگ جاتا ہے، یہ معاشرہ کیسا رہ رہا ہے۔ مثلا آپ ایک چھوٹے سی جگہ پہ ادارے میں جاتے ہیں یا خاندان میں جاتے ہیں، آپ وہاں پہ جائیں دیکھیں گے سارے کے سارے 11 بجے اٹھ رہے ہیں اور 12 بجے نماز ظہر ہو جاتی ہے، تو آپ ادھر اندازہ لگا لیں گے کہ یہ کوئی کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں، سستی ہے ان میں، یا اور اس طرح کی دیگر چیزیں ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں صفائی ستھرائی بالکل ہے ہی نہیں، کوئی کپ ادھر پڑا ہوا ہے، کئی مہینوں سے بستر سمٹا ہوا ہی نہیں ہے۔ اچھا، صفائی ستھرائی کا بھی کچھ اسے خیال نہیں ہے، اسے کبھی یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھ سے خوشبو آتی ہے یا بدبو آتی ہے، اپنے بارے میں حسن ظن یہی ہے کہ یہ نہیں خوشبو ہی آ رہی ہوگی۔ اگلا کتنا صبر کر رہا ہے یہ اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں گے کہ اس کی زندگی کے اندر جو ہے وہ بے نظمی پائی جاتی ہے، مضطرب ہے، یہ اندر سے بے چین ہے، سستی کا شکار ہے، کاہل ہے، خیالوں کی دنیا میں آباد رہنے والا ہے۔ کئی چیزوں کی آپ نشاندہی اس سے ہو جائے گی، وہ گھر کا ماحول دیکھ کے پتہ لگ جائے گا۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ قوموں کے رویے سے یا ایک اجتماعی جگہ پہ کاموں کے ذریعے سے کیا پتہ لگ جاتا ہے، اس کے ماوراء صفات کا پتہ لگ جاتا ہے۔ یہ زبان ہمیں سمجھنی چاہیے، یہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے بہت اہم ہے کہ اس زبان کو انسان جان لے۔ اگر ایک جگہ منظم ہے، مرتب ہے، صاف ستھری ہے، اس کا مطلب ہے کوئی نگہبان ادھر ہے، وإلا یہ مرتب نہیں ہو سکتی جگہ، یہ منظم نہیں ہو سکتی ادھر۔ اگر ایک جگہ پہ بالکل ہی نظم نہیں پایا جاتا، ہر کوئی اپنی ہی مرضی کا مالک ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ ادھر جرائم بھی انجام پا رہے ہیں اور دیگر مسائل بھی ہیں، کوئی نگہبان نہیں ہے، کوئی نگران نہیں ہے، نفس کے ہاتھوں سارے کے سارے مجبور ادھر افراد بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو خلاصہ کلام، جب یہ آپ کو چند چیزوں سے، چند مثالوں سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ قوموں کے رویے سے اس قوم کے یا اس زمانے، اس ریاست کے معاشرے کی بھی خبر ہمیں ہو جاتی ہے، یہ کیسا معاشرہ ہے۔ میں ایک اور اس کی مثال آپ کو آسان دے دوں، چونکہ یہ والے اندازے ہم لوگوں کو بخوبی سمجھ آ جائیں گے اگر ہم ان مثالوں پہ غور کریں۔ آپ اگر ایک ایسی جگہ پہ جائیں، مثلا پاکستان کے دیہاتوں میں یا ایران سائڈ پہ چلے جائیں، وہاں پہ کوئی سکول نہیں ہے، وہاں پہ کوئی مثلا ادارہ نہیں ہے ویلفیئر کا، وہاں پہ کوئی ڈسپنسری، ہسپتال، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو آپ کو بہت ساری چیزیں ادھر پتہ لگیں گی کہ بچے جو ہیں وہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، ادب آداب سے واقف نہیں ہیں۔ ابھی کسی بچے کو آپ نے نہ دیکھا ہو، گھر آپ کو نظر آئیں گے کچے سے ہیں، لوگوں کی جو صورتحال ہے وہ غیر منظم نظر آئے گی، ان کی ذہنی جو اپنی نشو و نما ہے وہ بھی مختصر نظر آئے گی۔ پھر آپ توقع نہ رکھیں کہ ادھر جو گھر سے ایک بچہ نکلے گا وہ اس طرح نکلے کہ جیسا اسکول جانے والا بچہ نکلتا ہے، یا اس کے وہ آداب ہوں گے کہ جو اسکول میں اس نے تعلیم حاصل کی ہے یا کسی استاد سے تعلیم حاصل کی، ان آداب کا مالک ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ گھر جو ہیں وہ بے نظم بنے ہوں گے، جیسے آپ جاتے ہیں سوسائٹی نہ بنی ہو تو کسی کا گھر کیا ہے، گھر کی دیوار ایک طرف ہے، گلی صحیح طرح سے بنی نہیں ہوگی، جس کا جس طرح سے گھر بنانا چاہے وہ بنا سکتا ہے، جن عادات کا مالک ہو سکتا ہے، جہاں کوڑا پھینکنا کوڑا پھینک دے گا، جہاں پہ نکاسی کا اس نے پائپ لائن کھول لیا وہاں پہ کھول لے گا۔ یہ کیوں ساری کی ساری وجہ ہے کہ
کہ یہاں پہ آپ سمجھ جائیں گے کہ ادھر اپنا بھی لوگوں کا قصور ہے، ہر چیز گورنمنٹ تو نہیں کر کے دے سکتی، یعنی اس جگہ پہ لوگ خود بھی بہت کاہل ہیں، لوگ خود بھی بہت پسماندہ ہیں۔ تو بہرحال مراد یہ کہ پسماندہ علاقوں میں جب قدم رکھیں گے تو اس قوم کے آپ کو نقائص بھی سامنے نظر آئیں گے اور حلیے بھی آپ کو پتہ لگ جائیں گے قبل اس کے کہ آپ گھروں کے اندر سارے جائیں۔ آپ کو اس کی صورتحال سے ہی اندازہ ہو جائے گا ایک بڑی حد تک۔ آپ کو مثلا کسی نے مہمان بلایا، آپ اس کے گھر کے اندر قدم رکھتے ہیں اور اس کی بیٹھک میں بیٹھتے ہیں یا ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں، آپ کو سیٹنگ سے ہی بہت ساری چیزیں پتہ لگ جائیں گی۔ تو یہ جو اعمال ہیں اور یہ جو کردار ہیں معاشرے کے اندر، اس سے اس معاشرے کی خبر انسان کو ہوتی ہے۔ آئے اب ہم حضرت نوح علیہ السلام یعنی قومی معیارات کا پتہ لگتا ہے، سوال جیسے کرتا ہے تو گھروں کے حالات پتہ لگ جاتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ حساس سوال ہو تو کہتے ہیں میرے دوست نے پوچھا ہے، چلو دوست کے طور پہ ہی صحیح، یا میرے کزن نے پوچھا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ پیچھے مسائل کیا بن رہے ہیں۔ ادھر بھی اسی طرح ہے، ادھر جو قوم انجام دے رہی ہے، جب لفظ قوم ہے تو یہ ایک اجتماعی پہلو رکھتا ہے، کیونکہ جہاں پہ اجتماعی طور پہ ایک عمل انجام پا جائے وہ بہت ہی قبیح ہے یا بہت ہی حسن اور اچھا ہے، ہر دو پہلو ہیں۔ اور جہاں پہ فقط ایک انفرادی عمل ہو تو نوح علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عظیم ترین نبی اور رسول ہیں، عظیم ترین، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ یا ممکن ہے ان کے اوپر بھی فضیلت رکھتے ہوں، اگر ان جیسی شخصیت بھی معاشرے کے اندر آ جائے تو معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ انفرادی یا چند افراد کے قدم اٹھانے سے کوئی اثر برپا نہیں ہوتا۔ ضروری ہے کہ معاشرہ ایک تحرک پیدا کرے، معاشرہ ایک قدم آگے بڑھائے، یہ ضروری ہے انسان ایک معاشرے کے لیے۔ اس لیے وہ فرد جو پورے ماحول کو خراب کر رہا ہو اس کے اوپر انتہائی شدید ہو جانا چاہیے۔ یا آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز ابھی جنم لے گی اور اس کو اگر ابھی کنٹرول نہ کیا تو یہ سب کو خراب کر دے گی، فوراً وہاں پہ قدم اٹھانا چاہیے۔ انسان سمجھے کہ میں نے ابھی کیا ہی کیا تھا، یہ تو دوسروں کو نہیں دیکھتے، انہیں تو کچھ نہیں کہتے، ہمارے ہی پیچھے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ اس کو ابھی کنٹرول نہ کیا تو اگلا بھی اس مرض کا شکار ہوگا، اس کے بعد اگلا بھی اس مرض کا شکار ہوگا۔ تو پہلے کو کنٹرول کریں گے اور سختی کریں گے تو سب جگہوں پہ دروازے اس کے بند ہوں گے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ معاشرے کے سطح کے اوپر سوچیں، انفرادی سطح کے اوپر نہ سوچیں۔ انسان انفرادی حیثیت سے دیکھے گا، کوئی اس کا نتیجہ ہمارے سامنے نہیں نکلے گا۔ آئے اب ہم قوم نوح کے بعض اعمال دیکھتے ہیں۔ قوم نوح علیہ السلام کے ان اعمال کی وجہ سے کیا روشن ہو جائے گا؟ اس دور کا معاشرہ۔ اور آپ کے لیے ایک چیز بہت تعجب آور سامنے آئے گی کہ قرآن کریم نے جن انبیاء کا بھی تذکرہ کیا ہے اس قوم کے اندر کھانے پینے کے مسائل زیادہ نہیں تھے، وہ صحت مند، تندرست، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خاندان، قبائل، سیر و تفریح کرتے ہوئے بہترین زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ طبقہ ہمیشہ دبا رہا ہے جو حق کے اوپر قدم اٹھاتا ہے، ہمیشہ اس طبقے کو تنہا کیا گیا ہے کہ جو ہدایت اور حق کے مطابق قدم اٹھاتا ہے۔ آپ اس جگہ پہ قوم مقدسہ میں یہ کام کر کے دیکھ لیں، آپ کو تعداد ہمیشہ اپنے پاس قلیل نظر آئے گی اگر آپ حق کے مطابق نشوونما پانے والی زندگی کو لے کے چلتے ہیں، جو روح کی نشوونما کرے، جو انسان کو قرب الہی کے منازل پہ آ کے فائز کرے۔ آپ یہ والے امور انجام دینے لگ جائیں، افراد نہیں ہمراہ چلیں گے، وہ بعض عزت کے ساتھ جدا ہو جائیں گے آپ کو احترام دیتے ہوئے، اور بعض ناگواری اور شکوہ شکایت، غیبت، تہمت کے ساتھ جدا ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ امور آپ قرآن کریم کے ان واقعات میں بہت توجہ سے ملاحظہ کرتے رہیں۔ جیسے ادریس علیہ السلام کا ہم نے پڑھا، تو ادریس علیہ السلام کے مقابلے میں جو بادشاہ ظالم تھا، ان کا ساتھ دینے والے کتنے مومنین تھے؟ اتنے قلیل مومنین تھے کہ ادریس علیہ السلام کو یہ کہنا پڑا کہ جا کے مختلف علاقوں اور پہاڑوں میں پوشیدہ ہو کے جان بچاؤ، وہ تو آ رہا ہے بادشاہ اور اس کے کارندے۔ اور ہم نے دیکھا کہ ساروں کو ہی منتشر کر دیا ادریس علیہ السلام نے، کیونکہ کوئی آپس میں مقابلہ نہیں بنتا تھا، اتنے قلیل حق کے پیرو افراد موجود تھے۔ آئے نوح علیہ السلام کے معاشرہ کیسا تھا۔
اور آپ ان کی سوچیں دیکھ کے حیران ہوں گے۔ اور پھر ایک اور جو تعجب آور چیز، جو اس دور کے افراد جن کو اللہ تعالیٰ نے برباد کیا ہے، وہ جس طرز کے اوپر سوچتے تھے وہی سوچیں آپ کو اپنے آس پاس کے افراد اور علاقوں میں نظر آئے گی۔ رائج عادات نظر آئیں گی۔ بعض تو ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک کا دکا نظر آ جائے، آپ کو وہ والی سوچیں رائج نظر آئیں گی، اور اس میں ہم لوگ بھی شکار بعض اوقات ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جو قرآن سے اور سیرت انبیاء سے ہدایت نہ لے، اس کی زندگی ظلمتوں میں ہے۔ اللہ ہے مومنین کا ولی کہ جو لے کے آتا ہے ظلمتوں سے، یخرجہم من الظلمات الی النور، لیکن کس کے ذریعے؟ بالکتاب، قرآن کے ذریعے، بالحجج، انبیاء رسول و ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اس لیے ان سے تعلق نہیں جوڑیں گے تو کیسے ظلمتوں سے اٹھ کے نور میں آ جائے؟ خالی رسم کو برپا کرنے سے تو نہیں آ سکتا۔ مثلا ہمارے یہاں گھر میں ہم میلاد کراتے ہیں جی، فاتحہ خوانی بھی ہمارے گھر میں ہوتی ہے، مجالس بھی ہم کراتے ہیں، تو ان اعمال سے تو وہاں پہ فقط تبدیلی نہیں آتی، یہ دیکھو کہ اس میں کیا بیان کیا جاتا ہے، کس طرح کے مسائل ہیں، آیا اس قوم کے اندر، اس علاقے کے اندر کوئی تبدیلی واقع ہو رہی ہے یا نہیں، اس گھرانے کی سوچ اور فکر قرآن میں ڈھلی ہے یا نہیں، اہل بیت علیہ السلام کے افکار میں اس کی سوچ ڈھلی ہے یا نہیں، آیا اس طرز کے اوپر سوچتا ہے جیسے اہل بیت علیہ السلام سوچتے تھے۔ اگر نہیں سوچتا تو سمجھ لیں کہ وہاں پہ کوئی دینی کام نہیں ہو رہا، ایک رسم ایجاد ہو رہی ہے بس۔ یعنی اگر اس گھرانے کی یا اس محلے کی یا اس قوم کی جو وہاں پہ بستی ہے، اس کے افکار قرآنی افکار نہیں ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی طرز کے اوپر وہ نہیں سوچتے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ لوگ یہاں پہ دیندار نہیں ہیں، یہ صرف اور صرف ایک وقت کا ضیاع انہوں نے کیا ہے۔ ضروری ہے کہ افکار اہل بیت علیہ السلام میں انسانوں کے معاشرے ڈھل جائیں، فکر نوح علیہ السلام میں ان کی قوم ڈھل جائے تو تب نجات پائے گی، وإلا نجات نہیں پائے گی۔ ابھی تو ہمارے معاشرے ایسے ہیں کہ سارے الٹے طریقے والدین ہی بچے کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، یہ کام کرو۔ والدین کا ایک بڑا دخل ہوتا ہے بچے کی بربادی میں، اسے رشوت دینا بھی سکھاتے ہیں، جھوٹ بولنا بھی سکھاتے ہیں، دھوکہ دینا بھی سکھاتے ہیں، غلط طریقوں سے سفارشوں کے ذریعے سے کسی منصب کے اوپر بیٹھنا بھی اسے سکھاتے ہیں۔ عجیب و غریب ایک صورت ہے۔ کیوں ایسے ہو گئے ہیں؟ کیونکہ جب وہ جوان تھے تو ان کے والدینوں نے کوئی ان کے اوپر کام نہیں کیا۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایک معاشرے کے اندر فکر قرآنی کو جنم دینے کی ضرورت ہے، ایک معاشرے کے اندر فکر نبی و امام کو جنم دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا، یعنی قوم ان کے فکر اور نظریات اور اعمال میں ڈھل جائے تب نجات یافتہ ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا جو تا قیامت نسلیں آئیں گی، تو تب وہ محمدی کہلائیں گی کہ جب فکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ڈھل جائیں۔ اگر فکر میں نہیں ڈھلیں گی، ان کے اعمال میں نہیں ڈھلیں گی، تو پھر کون سا تعلق قائم کیا انہوں نے؟ پھر تو وہ ایک کاغذی ایک تعلق ہے، پھر تو ایک لفظی ایک تعلق ہے۔ اس لیے ضروری ہے اس تعلق کے اوپر بہت گہرے طور پہ انسان سوچے بھی اور طلب کرے اللہ تعالیٰ سے، اپنے نفس کے اندر اس چیز کو معیار بنائے۔ جس دن اس کے وجود سے وہ فکر جنم لے لے کہ جو فکر حسینی ہے، تو اس دن خوش ہو، شکر ادا کرے اللہ کا۔ اگر عمل جنم لے لے کہ جس میں حسینیت کی جھلک ہے، تو وہاں پہ شکر اللہ کا ادا کرے۔ اللہ خالی نام لینے سے انسان کے لیے کوئی راہ ہموار نہیں ہو پاتی، یعنی تعلق قلبی نہیں جوڑ پاتا۔ آئیں اب ہم دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سوچتی کیا تھی۔ پہلے بھی ایک گزشتہ درس میں بھی آپ کی خدمت میں ذکر کی گئی آیت سورہ ہود آیت نمبر 29 اور 30 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اس کو ملاحظہ کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اس آیت سے پتہ لگتا ہے کہ قوم کا طرز تفکر کیسا تھا۔ نوح علیہ السلام نے یہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کلمات کو درج کیا قرآن میں، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں تم لوگوں کو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے سارے خزانے موجود ہیں۔ کسی کو سونا چاہیے، چاندی چاہیے، کسی کو باغات چاہیے، سب کچھ مجھ سے آ کے لے جاؤ۔ اللہ کے پاس اس کے خزائن پڑے ہوئے ہیں۔
ولا اعلم الغیب، میں غیب کو نہیں جانتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو عالم الغیب ہے، ہاں اپنے رسولوں کو جتنا عطا کر دے تو ٹھیک، لیکن یہاں پہ اصل کے اعتبار سے، یعنی میں اگر تم مجھے اللہ سے ہٹ کے دیکھو گے، یعنی مراد ادھر یہ ہے، وَإِلَّا یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی خزانہ دیا، یعنی خزانہ ہدایت کس کے پاس ہے؟ نوح علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے نوح کو ہی دیا۔ کوئی لے سکتا ہے نوح علیہ السلام کے دور میں ہی، نوح علیہ السلام کے توسط کے بغیر اللہ تعالیٰ سے خزانہ ہدایت؟ ایک ذرہ بھی نہیں لے سکے گا۔ نور کس کے پاس ہے؟ نور نوح علیہ السلام کے پاس ہی ہے۔ تو اس طرح سوال پیدا ہوگا، نوح علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ کلمات رسول اللہ سے بھی ہیں، تو ادھر بعض جو بیمار ذہن ہے، جسے اصطلاحی دنیا میں وہابی ذہن کہا جاتا ہے، یہ ہے مادہ پرست ذہن۔ وہابی ذہن ہمیشہ ہوگا ان کے قریب، سیکولر ذہن کے قریب ہوگا، کیونکہ سیکولر مکتب کی بنیاد ہوتی ہے جو حواس خمسہ سے نظر آئے، 5 سینسز سے نظر آئے، تو وہابی ذہن بھی یہی ہوتا ہے۔ تو وہ فوراً ان چیزوں کا انکار کرتا ہے اور اسی طرح کی آیات پیش کرتا ہے۔ تو یہاں پہ مراد یہاں پہ کیا ہے؟ مسئلہ در حقیقت یہ تھا، اور یہی والی سوچ آپ اپنے معاشروں میں بھی ایک حد تک دیکھیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نوح علیہ السلام کے پاس آ کے کہتی تھی کہ اگر تم اللہ ہی کے طرف سے فرستادہ ہو، اس کے رسول اور نبی ہو، اور تم جیسا اللہ کا تعارف، جیسا کہ نوح آپ تعارف کراتے ہیں، اگر ہم اس کو قبول کریں، سب قدرتوں کا مالک اللہ ہے، زمین و آسمان اللہ کی قبض قدرت میں ہیں، سب مملکت اس کی ہے، ہم تو عبد ہیں، وہ تو آقا ہے، اگر یہ چیزیں حقیقت ہیں تو ذرا یہاں پہ ہمیں انگوروں کے باغات لگا کے دو، کوئی سونے کی کانیں ہمارے سامنے بھی رکھ دو، ہم سب کو تم امیر کر دو۔ تو اسی طریقے سے پھر کہتے تھے اچھا کل کیا ہوگا ذرا وہ ہمیں بتا دو، کون زندہ ہے کون مردہ ہے، فلاں فلاں چیزیں کیسے ہوں گی۔ اور اسی طریقے سے پھر وہ کہتے تھے، یہ تقاضا بڑا عجیب تھا، اور یہ تقاضا قرآن نے تکرار سے بیان کیا ہے کہ جو حقیر طبقہ ہے ان سے آپ تعلق توڑ دیں، آپ تو بڑے ایک جلیل القدر اور بڑے منصب والی ہستی ہیں، تو آپ کی کوئی پرسنالٹی ہونی چاہیے، کوئی پروقار شخصیت ہونی چاہیے۔ یہ کیا جمع داروں کے ساتھ، موچیوں کے ساتھ، جھگیوں میں رہنے والے افراد کے ساتھ آپ نظر آتے ہیں، انہی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں کھانا کھانے بھی، انہی کے لیے دعائے خیر بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب امراء کیسے ادھر آئیں؟ کیونکہ نوح علیہ السلام کی اطاعت کا مطلب کیا ہے کہ پارلیمنٹ سے نکل کے پھر وہ آ جائیں آپ جھگیوں والوں کے پاس، کیونکہ نوح علیہ السلام ادھر جائیں گے تو ان کے پیچھے پیچھے ادھر آنا پڑے گا۔ لہٰذا یہاں پہ وہ یہ تقاضا کرتے تھے کہ ہم تب ہی آپ کو نبی مانیں گے، ان ایسے افراد جو معاشرے میں دھتکارے ہوئے ہیں، جو حقیر شمار ہوتے ہیں، جو پست شمار ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، آپ ان سے تعلق توڑ بیٹھیں اور یہ نہ کہیں گے یہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں ہوں گے، یہ کیسی جنت ہے، ہم بھی ادھر اور جمع دار بھی ساتھ میرے ادھر۔ جیسے آج کل تو بہرحال کچھ ایسے منظر دکھائی دیتے بھی ہیں، اور اس پہ کچھ ایسے انہوں نے چٹکلے سے بنائے ہوئے بھی ہیں کہ وہ بھیک مانگنے والا تھا، تو کوئی بڑی سی گاڑی میں شخص بیٹھا ہوا تھا، امیر کبیر، تو اسے کہا کہ میرے دوست کچھ پیسے دے دو، تو اسے تو بڑا سا غصہ چڑھا کہ سب کے سامنے کہہ رہا ہے میرے دوست۔ تو اس نے کہا کہ تم میں تو میں نے پہلی دفعہ زندگی میں دیکھا، دوست کیسے ہو؟ تو اس نے کہا کہ فیس بک میں فرینڈ ہیں ہم فیس بک کے فرینڈ اس طرح، کیونکہ فیس بک ایسی ہے اس میں ہر فاسد ہر مومن دونوں ایک جگہ ہو سکتے ہیں، تو وہ بھی اس طرح کے۔ بہرحال جنت تو صرف مومنین کے لیے ہے، لیکن ان کے دنیاوی معیارات تھے، تو وہ یہ تقاضا کرتے تھے یہ کیسی جنت کا تصور ہے کہ جو معاشرے کے دھتکارے ہوئے افراد ہیں وہ بھی ایک جگہ پر، اور جو معاشرے کے عظیم افراد، جو باوقار افراد، مال و دولت والے افراد، وہ بھی ایک جگہ پہ۔ اصل میں مدارس کی دنیا میں طبقاتی سسٹم بہت زیادہ پتہ نہیں لگتا، بالخصوص ہم جس جگہ پہ رہ رہے ہیں ادھر بالکل ہی نہیں پتہ لگتا۔ اکثر طلاب ہیں ادھر، شہر ہی ایک قسم کا اسلامی اداری اور طلاب پر مشتمل ہے، تو بہت زیادہ تفاوت نظر نہیں آتا، لیکن آپ
مدارس کی دنیا سے ہٹ کے عام زندگی میں چلے جائیں، اپنے ہی فیملی میں، خاندان میں چلے جائیں، حتیٰ بہن بھائیوں میں چلے جائیں، آپ کو بہت بڑے پیمانے پہ تفاوت نظر آئے گا۔ یعنی اسے کہتے ہیں کہ بھاگ دوڑ مال و دولت کی، یا بالفاظ دیگر کہ جس طرح سے اوپر ایک لیول ہوتا ہے امراء کا اور ایک ہوتا ہے لیول نیچے، یہ جو تفاوت ہے، فرق ہے، طبقاتی نظام جسے آپ کہتے ہیں، یا آپ اس کو نام دے دیں کہ مختلف طرح کے سٹیٹس، ایک سٹیٹس اس کا یہ ہے، سٹیٹس کا جو ایک مرض لگا ہوتا ہے کہ یہ میرے سٹیٹس کے مطابق ہی نہیں ہے۔ اس بھاگ دوڑ، سٹیٹس کی بھاگ دوڑ کے افراد آپ کو طبقاتی نظام نظر آئے گا، ادھر یہ والا اعتراض بہت ہوتا ہے، اس لیے وہ ایک ایسی محفل بنانا چاہتے ہیں کہ جس میں فقط امراء ہوں یا ان کے سٹیٹس کے بندے ہوں، نیچے کے افراد نہ ہوں۔ یہ سیاست دانوں میں تو بہت زیادہ ہے، منصب داروں میں بھی بہت زیادہ ہے، حکومتی عہدے داران میں حد سے زیادہ ہے کہ وہ ویٹر جو ہے وہ آ کے کرنل جنرل کے ساتھ سیٹ پہ بیٹھ کے کھانا اصلا تصور نہیں کر سکتا وہ، کیونکہ وہ ہے ہی گارڈ ہے، وہ ہے ہی ڈرائیور ہے۔ ایک بڑی سی میٹنگ اور بڑے سے ہال میں کس طریقے سے ممکن ہے کہ اس طرح سے ہو جائے؟ اگر یہ کئی منظر آپ کو ملتا ہے ان چند صدیوں میں جب سے یہ کیمرہ ایجاد ہوا اور تصویریں آئی ہیں، تو آپ کو یہ منظر ایک ہی جگہ نظر آئے گا جہاں پہ محمود و ایاز، آقا اور غلام ایک ہی جگہ پہ دو زانو ہو کے بیٹھے ہوں، اور وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ مٹی سے بنا ہوا گھر ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، ضیاء الحق صاحب بھی دو زانو ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور غریب فقیر ترین جو دیگر بندے ہیں وہ بھی ان کے سامنے دو زانو ہو کے فرش پہ بیٹھے ہیں۔ وہ قالین، پرانا سا قالین ہے جس کے اوپر بیٹھے ہیں، وہ تصویریں آج بھی ہیں۔ لہذا دین اسلام نے آ کے یہ سٹیٹس وار کو ختم کیا، یہ سٹیٹس کی جنگ، سٹیٹس کے اوپر عزت احترام، یا جسے کہتے ہیں برانڈ کا ایک مرض لگا ہوتا ہے، یہ فلاں برانڈ ہے، فلاں باتیں، عمرہ کی اپنی خاص باتیں، خیالی باتیں ہوتی ہیں۔ ہوتا ہے وہی ہے، ایک گھڑی ہے، آپ وہ گھڑی سونے کی بنا دیں یا وہ گھڑی پلاسٹک کی بنا دیں چائنا سے جو آتی ہے، وہ دونوں کی سوئیاں ایک ساتھ ہی چلتی ہیں، 12 بجے دونوں ہی بتاتی ہیں، لیکن ایک کا کیا ہے کہ نہیں یہ برانڈ تو فلاں ہے، وہ کہتے ہیں فلاں یہ برانڈ ہے۔ ٹوپیاں لے لیں، ٹوپی ٹوپی ہوتی ہے، تو غریب کو یہ باتیں نہیں سمجھ آتی برانڈ ہوتا کیا ہے، تو عمرہ کو یہ پتہ لگتا ہے، مثلا یہ باٹا شوز ہے، یہ سروس شوز ہے، یہ فلاں شوز ہے۔ غریب کو اگر دے دیں تو وہ اسی پہ اڑا ہوتا ہے، یہ سروس کے میں نے 1000 روپے، آج تو پتہ نہیں کتنے کے ہوں گے۔ یہ سٹیٹس کا پورا تصور قوم نوح علیہ السلام میں پایا جاتا تھا۔ لہٰذا وہ کیا مطالبہ کرتے تھے نوح علیہ السلام سے؟ یہ سٹیٹس کا خیال رکھیں، آپ کیوں ہمارے ساتھ بٹھا دیتے ہیں انہیں؟ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انشاءاللہ واقعہ آئے گا تو اس میں بھی آپ یہی دیکھیں گے کہ وہ ان کے بوسیدہ لباس کپڑے تھے، پرانے پھٹے پرانے کپڑے جیسے آپ نے دیکھے ہوں گے فقراء کے، اور مٹی سر پہ پڑی ہوئی تھی، ایک عصا پکڑا ہوا تھا، اور ہارون علیہ السلام اکیلے ساتھ تھے۔ تو سیدھے آپ پہنچ گئے فرعون کے پاس، کیونکہ محل میں ہی پلے بڑے تھے فرعون کے، تو محل میں جب تھے تب تو فقیر نہیں تھے، اور اب جب آئے مدائن سے اللہ نے مبعوث کیا ہے تو فقیر حالت فقر میں، اور آ کے کہا کہ اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ۔ تو پوچھا یہ کون ہے رب تمہارا؟ تو رب کا تعارف کرایا موسیٰ علیہ السلام نے۔ اب وہ بڑا طنزیہ ہنسا کہ یار اگر جس رب کا تم تعارف کرا رہے ہو اس نے تمہیں بھیجا ہے، تو اس کے پاس اگر مال ہوتا تو تمہاری حالت نہ بہتر کر دیتا۔ اور امام علی علیہ السلام نے جواب بھی ان چیزوں کا دیا خطبہ قاسیہ میں کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں سونے کے کنگن بنا کے بھیجتا، ریشم کے انہوں نے لباس اور کپڑے پہنے ہوئے ہوتے، اور کئی افراد ہزاروں کی تعداد میں ہوتے، زمینوں کے مالک ہوتے، مال دنیا سب ان کے پاس عطا ہوتا، فرعون کو شک ہوتا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں، یا فوراً مان لیتا؟ فوراً ہی مان لیتا۔ اس لیے امام علی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے انبیاء کو بھیجا اس لیے، اس کنڈیشن میں رکھا اس لیے تاکہ امتحان لے سکے کہ کس کا دل مومن ہے حقیقت میں، وائلہ تو نہ پتہ لگتا، مال دنیا کی چمک سے تو ہر کوئی ایمان لا سکتا ہے، لہٰذا انہیں مال دنیا کی چمک سے مومن ایمان نہیں لائے،
جیسے آج کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر ایسا شدید ایمان لاتے ہیں کہ گردنیں اتارنے کے لیے تیار ہے، محبت رسول میں جان دینے کے لیے مسلمان تیار ہے۔ یہ ایک قلبی تعلق ایجاد ہوتا ہے۔ لہذا ایمان، نبوت کے اوپر ایمان، اس کے لیے ضروری ہے کہ مال دنیا سہارا نہ بنے۔ جیسے ہمارے ہاں آج بھی اس طرح کے تفکر آپ کو بعض اوقات دینی طبقے یا طلاب میں بھی مل جائے گا کہ اگر اسے بڑی تنخواہیں دیتے تو یہ تو دیکھتے کیسے پڑھاتا، بہترین پڑھا رہا ہوتا، یہ مدرسہ چھوڑ کے استاد گیا اس وجہ سے کہ یہ دیتے ہی کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص علم کی قدر کو نہیں جانتا، دین کی قدر کو نہیں جانتا، آپ اسے کروڑوں روپے بھی دیں تو وہ روپے کی وجہ سے تو پڑھائے گا، خلوص کی وجہ سے نہیں پڑھائے گا، کیونکہ اللہ کو خلوص کے ساتھ چاہیے، دین کو خلوص چاہیے۔ خلوص کی بنیاد پہ ایک کام ہو جائے تو کام اہمیت رکھتا ہے۔ جب پیسے کی چمک سے کام ہو جائے وہ تو سیاہی لے کے آتا ہے۔ لہٰذا ایسے کام جو ٹیکنالوجی سے تعلق رکھتے ہیں، ٹیکنیکل ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، ہمیں ٹیکنیکل کام چاہیے، اگر اس میں بھی خلوص ہو تو اس کی رونق کی جدا ہوتی ہے، نور علی نور ہو جاتا ہے۔ تو اب ادھر آئیں، اب اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ آیت کو پڑھیں۔ نوح علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور مانگتے تھے چیزیں، معجزات کیسے چاہتے تھے؟ مثلا مکہ کی پہاڑیوں کو سرسبز و شاداب، انار، انگور، زیتون، اس طرح کے درختوں کا ایک آپ باغیچہ بنا دیں، یا سونے چاندی کی ریل پیل ہو جائے، تمام امراض سے چھٹکارا مل جائے، غربت ساری دور ہو جائے، آپ معجزہ کر کے دکھائیں۔ اور یہ آج پیر فقیروں کے پیچھے اسی طرح پڑے ہوتے ہیں۔ وہ فقیر صاحب نے اپنا حلیہ ایسا بنایا ہوتا ہے کہ اس نے گوشت بھی خوب چڑھایا ہوتا ہے، مالائیں ڈالی ہوتی ہیں، اور ڈرامائی ایک صورت بنا کے لوگوں کو جھانسا دیتے ہیں۔ اب لوگ کیوں ان کے پاس آتے ہیں؟ اس کی دینداری کی وجہ سے آتے ہیں یا اپنی دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے آتے ہیں؟ جب تک فقیر ان کے سامنے یہ والا کسی نہ کسی طور پہ ذہن میں اس کے یہ اعتقاد قائم رکھے کہ تم میرے پاس آؤ گے تمہاری دنیاوی مشکلات حل ہو جائیں گی، آپ دیکھیں گے کمال تواضع اور عاجزی سے فقیر کے پاس کھڑے رہیں گے۔ اور جب آپ کو پتہ لگے گا خالی ثواب ہی ملنا ہے تو وہ جگہ آپ کو خالی نظر آئے گی۔ مرض کو دور کرنا ہے تو آپ کو پاکستان میں پتہ نہیں کتنے ہی پیر فقیر ملیں گے، ڈنڈا پیر، یا عجیب و غریب قسم کے پاکستان میں پیروں کے ہیں کہ وہ نہ جوتی پاؤں میں ہے تو جوتی پیر ہو جائے گا، بعض جوتی سے مارتے تھے جوتی پیر، بعض کے کپڑے نہیں ہوتے تھے ننگا پیر۔ اب اس کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ مری میں تھا ایسا، بعد میں یا مر گیا پتہ نہیں یا کیا ہوا، لوگ شفا لینے اس کے پاس جاتے تھے، اور بعض سے وہ ڈنڈے مارتے تھے، کہتے اس سے شفا ہوتی ہے، شفا لینے کے لیے لائنیں پہ لائنیں کھڑی ہیں۔ تو آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ یہ ذہنیت آج کے دور میں بھی موجود ہے، رجوع کرتے ہیں خزائن لینے کے لیے، رجوع کرتے ہیں دین لینے کے لیے۔ اسی طریقے سے کس نے ہمیں نقصان پہنچایا؟ یہ کاروبار ہے، یہ چلے گا یا نہیں چلے گا؟ غیبی خبریں لینا چاہتے ہیں، کیوں رجوع کر رہے ہیں کسی پیر کے پاس؟ غیبی خبریں دے دیں، مثلا استخارہ کر دیں، میرے لیے اچھا ہے یا برا ہے، غیبی خبر لیں استخارے کے ذریعے سے، غیبی خبریں لے کے دنیا سنوارنا چاہتے ہیں، مال لگانا ہے، مکان خریدوں یا نہ خریدوں، وہ پیر صاحب کے پاس جائیں گے۔ پیر صاحب کا تعارف کیا بڑے پہنچے ہوئے ہیں اور بہت پرخلوص تعارف ہو، پیسے کوئی نہیں لیتے، آپ جتنے دے دیں وہ دے دیں، ان سے دیتے کتنے ہیں وہ اتنے بتائے گا، آپ کہیں گے کہ یار یہ تو تم کسی کو بھی دو وہ پیر بن جائے گا، اسے ساری اداکاری بھی آ جائے گی اور ہر طریقہ بھی آ جائے گا۔ تو لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پہ نوح علیہ السلام نے پہلے کہہ دیا خزانے لینے میرے پاس نہ آؤ، میں پیر فقیر نہیں ہوں کہ تعویذ دھاکے استخارے، ائمہ علیہ السلام نے کبھی کسی کو استخارہ نکال کے نہیں دیا۔ آپ پڑھ لیں استخارے کی سب روایتیں جمع کریں، طریقہ بیان کیا ہوگا، روایات اتنی ہیں کہ اس طریقے سے اللہ سے خیر مانگو، استخارہ یعنی طلب خیر، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرو تم، ٹھیک ہے۔ خود نکال کے نہیں دیا کرتے تھے، خود معجزاتی طور پہ انہوں نے کوئی ہسپتال قائم نہیں کیا کہ پانی ہمارے گھر کا لے جاؤ جی، سارا پانی تقسیم ہو رہے ہیں، امام صادق علیہ السلام کے گھر کا پانی جو ہے وہ ہر روز ہی ٹینکی ختم، اور ٹینکر آئے ہوئے ہیں وہ بھر کے دیں اور ہر جگہ لے جائیں۔
انبیاء علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام نے معجزاتی تعلق امت کے ساتھ، قوم کے ساتھ قائم نہیں کیا۔ جس جگہ پہ نبوت یا امامت کی حقانیت کو دکھانے کے لیے معجزہ ضروری ہوتا ہے وہاں معجزہ دکھاتے، یا کسی جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی بندے کی حالت کو درست کرنا ہے تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام رضایت الہی کے مطابق اس کے لیے ایک کرامت کر کے دکھاتے۔ لیکن ان کی جو عمومی زندگی تھی وہ ویسی عمومی زندگی تھی جیسے معاشرے کے لوگ گزارتے ہیں، یعنی کام کاج کر کے کما کے لاتے تھے، کھیتوں میں کام کرتے تھے، اپنے بیوی بچوں کے درمیان زندگی بسر کرتے تھے، عادی انسان کی طرح زندگی بسر کرتے تھے۔ آپ امیر المومنین علیہ السلام کے واقعات دیکھ لیں، شیعہ سنی دونوں کتابیں پڑھیں۔ جب امام علی علیہ السلام کی ازدواج ہوا جناب سیدہ علیہ السلام سے، تو امام علی علیہ السلام نے کیسے حق مہر دیا، امیر المومنین علیہ السلام نے ولیمے کا اہتمام کیسے کیا، کیسے ان کے لیے گھر بنایا گیا، آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے کیا۔ ان کے اوپر خواتین تو آ کے تانا دیتی تھی جناب سیدہ کو کہ تمہارے والد نے تو دیکھو ایک فقیر کے ساتھ شادی کر دی، تو اس تانے کے اوپر وہ غم زدہ بھی ہوتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ بھی کرتی تھی کہ یہ قریش کے کیسے افراد ہیں کہ جو یعنی ان کے معیارات کیسے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے خود سورہ دہر میں سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں کہ شان جناب سیدہ علیہ السلام کے اوپر جو صورت آیات نازل ہوئیں کہ امام حسن و امام حسین علیہ السلام مریض ہو گئے۔ اب ان کا خود مریض ہونا ایک بڑی تعجب کی چیز ہے یا نہیں؟ یہ تو ہم لوگوں کے بچے مریض ہوتے ہیں، وہ کیسے مریض ہو گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ عادی زندگی بسر کرتے تو مریض ہوئے۔ پھر جب مریض ہوئے تو تب نظر مانی کہ اگر یہ شفا یاب ہو گئے، امام علی علیہ السلام نے پہلے منت مانی کہ یہ شفا یاب ہو گئے تو میں اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے 3 روزے رکھوں گا۔ جناب سیدہ علیہ السلام نے بھی اسی وقت نظر مان لی کہ میں بھی 3 روزے رکھوں گی، تو انہوں نے 3 روزے رکھے جب وہ صحت یاب ہو گئے۔ اب سوال، 3 روزے رکھے تو یتیم مسکین آیا، یتیم آیا، اور ایک قیدی جو آزاد ہوا تھا، یا ابن السبیل بعض کہتے ہیں کہ مسافر ہیں جو نادار ہو گیا تھا، انہیں روٹی دی تو گھر میں پھر بھی سرمایہ تھا یا انہیں بھوکا رہنا پڑا؟ کیا واقعے کے اندر ہے؟ بھوکا رہنا پڑا انہیں۔ یہ جو بھوک کی شدت تھی وہ ان کے لیے جدا ہے اور ایک عام بندے کے لیے جدا تھی، یا بھوک انہیں بھی تکلیف دیتی تھی؟ اگر ہم کہیں گے بھوک انہیں تکلیف ہی نہیں دیتی تھی، کوئی کمال رہ جائے گا؟ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں جو ہم معجزات اور کرامات انکار نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ولی بنایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں یہ قدرت عنایت فرمائی ہے، لیکن وہ اس طرح سے زندگی بسر کرتے ہیں کہ بشر کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے چاہی ہے۔ لہٰذا اب اس جگہ پہ اب آپ اس تناظر میں اس آیت کریمہ کو پڑھیں کہ نوح علیہ السلام کے پاس، یعنی نوح علیہ السلام بالفاظ دیگر میں اپنی زبان میں سمجھانے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو میں کوئی پیر فقیر نہیں ہوں کہ تم اپنے دنیاوی مسائل سارے کے سارے بینک سمجھاؤ اور ادھر سے چیزیں نکال کے لے جاؤ، اولاد دینے والا سمجھاؤ وہ چلو جی ادھر سے سارے امور لے جاؤ۔ خزائن اصل اللہ کے پاس، تم اگر مجھے میرے وظیفے سے کاٹو گے، یعنی تم مجھ کو اللہ سے جدا کرنے کی کوشش کرو گے کہ میں اس کی اطاعت نہ کروں، اس کی طرف سے جو وظیفہ عائد ہوتا ہے وہ انجام نہ دوں، تو تمام خزانے اللہ کے پاس ہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ غیب اللہ کے پاس موجود ہے، اللہ کو اگر تم مجھے کاٹ دو اللہ سے تو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ پھر غیب کی خبریں میرے پاس لینے نہ آؤ، فلاں کے گھر میں کیا تھا، اچھا فلاں نے جادو کیا یا نہیں کیا، کاروبار میرا چلے گا یا نہیں چلے گا، یہ کب میری مرض سے جان چھوٹے گی، فلاں استخارے کرنے کے لیے میرا وجود نہیں ہے۔ ولا اقول انی ملک، میں یہ نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں، میری ضرورت ہی نہیں ہے، تم تلواریں مار لو دیکھو درد نہیں ہوگا، فرشتے کو درد نہیں ہوتا، مجھے بیوی بچوں کی جیسے ضرورت ہی نہ ہو، بیوی بچوں کی ضرورت ہے مجھے بھی، مجھے کمانے کے لیے ضرورت ہی نہیں، معیشت کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہیں ضرورت ہے نوح علیہ السلام کو بھی،
انہیں بھی محلہ چاہیے رہنے کے لیے، انہیں بھی گھر چاہیے رہنے کے لیے۔ ولا اقول انی ملک، میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، فرشتوں کے تقاضے جدا ہیں، اس کے پاس نہ شہوت ہے، نہ آزمائش ہے، نہ اس کے لیے کوئی امتحان ہے۔ تو نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مکلف ہوں اللہ کی طرف سے، اگر میں نے وظیفہ نبوت و رسالت انجام نہ دیا تو قرآن کی آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ بدترین ان کے ساتھ سلوک کرے گا جو عذاب جہنم بنتا ہے۔ لہذا وظیفہ مقرر ہے انبیاء رسول اللہ علیہ السلام کے اوپر، اس لیے انہیں اللہ کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں یہ تین چیزیں تو ہوگی، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے موجود ہیں، تم آ کے جو چیزیں لے کے جانا چاہتے ہو لے جاؤ۔ ابھی ہمارے ہاں تصور امامت کا اسی طریقے سے بعض حلقہ جات نے بنایا ہوا ہے کہ ساری چیزیں یہاں سے ہی لینی ہیں، ہم نے کیا دینا ہے؟ قصیدہ ہم نے دینا ہے، بس ہم نے کیا دینا ہے؟ نوحہ ہم نے دے دینا ہے، ہم نے چند آنسو دے دینے ہیں، مقابلے میں کیا لینا ہے؟ وہ تو سب چیزیں ہم نے ادھر سے ہی لینی ہیں۔ جبکہ زیارت عاشورہ پڑھیں، ادھر کیا تصور ہے؟ ادھر تصور ہے وَرَزَقَنِي بِكُمْ یا بِكَ، کہ آپ کی برکت سے اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ وہ کیا عطا کیا ہے؟ کہ میں طلب کروں انتقام طلب، یعنی میں نکلوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں۔ کس کام کے لیے نکلوں؟ کس کے ساتھ ہمراہ نکلوں؟ مع امام منصور من اہل بیت محمد، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے جو وہ امام جو کہ ناصر ہے یا منصور ہے؟ منصور کسے کہتے ہیں؟ جس کی مدد کی جائے۔ ناصر کسے کہتے ہیں؟ مدد کرنے والا۔ زیارت عاشورہ کس کا پیغام دے رہی ہے؟ جس کی مدد کی جائے۔ منصور یعنی وہ امام جس کی مدد کی جائے گی مومنین کے ذریعے سے، یعنی مومن نے اپنی جان دینی ہے، مومن نے اپنا مال دینا ہے، مومن نے اپنی اولاد دینی ہے، مومن نے اپنا وجود قربان کرنا ہے امام کے اوپر۔ لہذا یہ چیز ہے کہ خزائن لینے کے لیے نبی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین بھر دی ہے، رزق اللہ نے تقسیم کر دیا ہے۔ خداوند متعال نے اس دار البلا والمصیبت میں جب انسان کو اتارا ہے تو مصیبتوں کی فہرست انسان کے لیے قرار پا چکی ہے، وہ آئے گی انسان پہ۔ کس نے جیل دیکھنی ہے، کس نے کوئی خنجر گولی کو دیکھنا ہے، کس نے غربت کو دیکھنا ہے، کس نے شہوتوں کی آزمائشوں کو دیکھنا ہے، سب مصیبتیں، کیونکہ دار المصیبت میں ہم ہیں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میں واضح طور پہ کہہ دوں کہ عالم غیب نہیں ہوں، اللہ کی ذات عالم الغیب۔ وہ اگر دے دے تو ٹھیک، اگر اللہ کی ذات سے مجھے جدا کرو گے کہ میں تمہارے تقاضوں پہ چلنے لگ جاؤں تو پھر اللہ سے تعلق نہیں رہے گا۔ اللہ سے میرا تعلق چھوٹ جائے اور ٹوٹ جائے تو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ ولا عالم الغیب، اور یہ غیبی خبریں میرے پاس نہ ہو کہ یہ میرا کاروبار چلنا ہے یا نہیں چلنا، آگے کے دن کیسے گزریں گے، فلاں گھر کی چیزیں کیا ہیں۔ ولا اقول انی ملک، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں فرشتہ ہوں، میرے بشر کے تقاضے بشریت کے طور پر موجود ہیں۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم، تمہاری آنکھیں جن لوگوں کو حقیر بنا کے رکھتی ہیں، یعنی تم آنکھوں ہی کے ذریعے سے جن لوگوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے، انہیں پس شمار کرتے ہو، انہیں حقیر شمار کرتے ہو، ان کے بارے میں یہ نہیں کہتا لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ انہیں کچھ خیر نہیں دے گا، کیونکہ وہ کیا چاہتے تھے کہ یہ جو نیچے کا طبقہ ہے، جمعدار ہیں، سبزی فروش ہیں، موچی ہیں، حقیر فقیر جو نوکر چاکر افراد کام کرتے ہیں، چھوٹے یہ کام شمار ہوتے ہیں، اس طرح کے طبقے کے بارے میں آپ یہ باتیں نہ کیا کریں کہ اللہ تمہیں خیر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ آپ ان لوگوں سے اس طرح کی باتیں کرنا چھوڑ دیں، اپنا ایک سٹیٹس بنائیں، اپنا ایک مقام بنائیں، اور اس سٹیٹس کے مطابق معاشرے کے اندر بیہیو کریں، اس سٹیٹس کے مطابق لوگوں کے ساتھ آپ رویہ اختیار کریں۔ تو نوح علیہ السلام نے واضح کہہ دیا کہ تم لوگوں کی نگاہیں جن کو گراتی ہیں، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا، میں ان کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کوئی خیر عطا ہی نہ کرے۔
یہ میں ہرگز ایسا کام نہیں کر سکتا۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، ان لوگوں کے نفوس میں جو کچھ ہے اس کی خبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو ہے۔ انی اذن لمن الظالمین، اگر میں نے تم لوگوں کے تقاضوں کے اوپر چلتے ہوئے ان چیزوں کو انجام دیا اور اللہ نے جو میری ہدایت کی ہے اور وظیفہ متعین کیا اس کے اوپر میں نہ چلا، میں ظالمین میں سے ہو جاؤں گا۔ لہٰذا ہم نے ملاحظہ کیا کہ اب معاشرے کی ذہنیت کیا تھی۔ مثلا نتیجے کے طور پہ ہم لیتے ہیں اس آیت سے، اور یہ ایک پہلو ہمارے پاس مکمل ہو گیا، کیونکہ اسی موضوع کی ہم بقیہ آیات پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں۔ مثلا وہ 2 آیات تھیں، میں تیزی سے صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہم نتیجہ لے سکیں کہ سورہ ہود آیت نمبر 31 میں ارشاد باری تعالیٰ آتا ہے وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، میں یہ کام نہیں کر سکتا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں میں اپنی محفل سے انہیں بھگا دوں۔ مثلا عمرہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مثلا نیچے طبقے کا مثلا سبزی فروش، موچی، جمعدار، یہ آپ کے ساتھ کیوں بیٹھا ہوتا ہے؟ یا اسے بٹھائیں یا ہمیں بٹھائیں۔ ہوتے ہیں نا چودھری صاحب آئے ہیں یا پرائم منسٹر صاحب آئے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، ڈرائیور بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، یا تو مجھے الگ سے کوئی میرا اہتمام کریں اور ڈرائیور کو تھوڑا سائڈ پہ بھی نکالیں، یہ کسان بھی میرے ساتھ بٹھایا ہوا ہے، میں تو پریزیڈنٹ ہوں۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا کہ مومنین کو ہی میں اپنے پاس سے بھگا دوں، اگر کسان مومن ہے تو میرے لیے وہ قابل عزت اور احترام ہے۔ انہم ملاقو ربہم، یہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا، مجھے تم لوگ ایسی قوم دکھائی دیتے ہو تجہلون، جو جاہل لوگ ہیں۔ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، نوح بھی منصور ہیں، قوم کو کہہ رہے ہیں کہ ناصر بنو، اس لیے کہا ایک قوم کون ہے کہ جو میری مدد کرے اللہ کی راہ میں، کون ہے کہ جو میری مدد کرے اللہ کی جانب سے، اللہ کی خاطر کون ہے جو میری مدد کرے؟ تو نوح علیہ السلام ناصر ہوئے یا منصور ہوئے؟ لہٰذا منصور ہیں ائمہ انبیاء و رسول علیہم السلام، ہم نے ان کی مدد کرنی ہے، ہم نے ان کا دفاع کرنا ہے، ہم نے اپنی ہر چیز ان کی پر فدا کرنی ہے۔ ان طردتہم افلا تذکرون، کہ یہاں پہ البتہ ان طردتہم ترجمہ معذرت اشتباہ کیا ہے، یا قوم من ینصرونی من اللہ ان طردتہم، اگر میں نے ان کو اپنی بارگاہ سے باہر نکال دیا تو کون ہے کہ جو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ یہ اصل مطلب ہے۔ البتہ یہ وہ والا مطلب بھی واضح ہے، قرآن کی آیات ہیں کونوا انصار اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ اللہ کے مددگار بنو۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا، وہ مطلب اپنی جگہ موجود ہے۔ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ منصور ہوا، تم اللہ کی مدد کرو تو پھر اللہ تمہارے لیے ناصر بنے گا۔ اسی طرح امام معصوم کے لیے کہ تم امام کو منصور قرار دیتے ہوئے پہلے تم ناصر بنو، پھر امام تمہارے لیے ناصر بنیں گے۔ انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی یہ ضابطہ ہے۔ البتہ یہاں پہ وہی والی طبقاتی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر میں نے ان کسان ہونے کی وجہ سے، موچی ہونے کی وجہ سے، جمعدار ہونے کی وجہ سے، یا حقیر شعبوں سے تعلق رکھنے کی وجہ سے اپنی محفل سے نکال دیا، تو ذرا ایک بندہ آ جائے جو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرے۔ افلا تذکرون، کیا تم لوگ یاد دہانی نہیں کرتے؟ یا اس طرح سے سورہ شعراء میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ قالوا انؤمن لک واتبعک ارذلون، کیا ہم بھی تمہارے اوپر ایمان لے آئیں جبکہ نوح آپ کی اتباع کرنے والے سارے پست لوگ ہیں معاشرے کے؟ آپ نے سارے کے سارے جھگیوں والوں کو اکٹھا کر کے اپنے پیرو بنایا ہوا ہے، اور اب ہمیں کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے پیچھے لگ جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ قال وما علمی بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربی لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنین، کہ میں مومنین کو دھتکارنے والوں میں سے نہیں ہو سکتا۔ ان انا الا نذیر مبین، میری حیثیت یہی ہے کہ میں نذیر مبین ہوں، میں نے تمہارے تک احکام پہنچانے ہیں، خطرات سے آگاہ کرنا ہے، ڈوبنے والی جگہوں کی تمہیں یا ہلاکت کے گھڑوں کی نشاندہی کرنی ہے کہ اس راہ پہ چلو گے اس طرح سے برباد ہو جاؤ گے۔ میرا کام پیغام پہنچانا ہے اور انذار کرنا ہے،
خطرات سے آگاہ کرنا ہے۔ اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا، مومنین کو نکال دو۔ اب آئے آپ، یہ ہمارے پاس آیات تھیں، نتیجہ لیں۔ پہلا نتیجہ، قوم نوح علیہ السلام کی ایک بڑی مشکل تھی طبقاتی نظام، سٹیٹس کا سوچتے تھے، وہ سٹیٹس کے اعتبار سے ڈیلنگ کرتے تھے، سٹیٹس کا اس قدر بڑے پیمانے پہ شکار تھے کہ نوح علیہ السلام کی اتباع کرنے اور ان پر ایمان لانے میں یہی سٹیٹس کے معیارات جو ہیں وہ حائل ہو کے رہ گئے۔ لہٰذا یہ آج کے معاشرے میں ہے، اسے کہیں کہ ایمان کے ساتھ شادی کرو، وہ کہے گا پھر کیسے ہم خاندان کے زبانوں کے تالے لگائیں، کیسے ان کے تانے برداشت کریں، انہیں کون جواب دے گا؟ سٹیٹس کا شکار ہو جاتے ہیں، معاشرے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا وہ معاشرے کا، کیونکہ نوح علیہ السلام کے دور میں کھیتی باڑی زیادہ ہوتی تھی، آج بھی عراق کی سرزمین دنیا کی زرخیز ترین سرزمینوں میں سے ہے، اور آج بھی افسوس کی بات ہے کہ وہاں پہ لوگ سست اور کاہل ہیں، بنجر انہوں نے جنگل آباد ہیں ادھر، اس سے استفادہ نہیں کر رہے۔ نوح علیہ السلام کے دور میں وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، ہم پچھلے درس میں پڑھ بھی چکے ہیں، لہٰذا خوشحال گھرانے تھے، مثلا مویشی اپنے تھے، کھیتی باڑی خوب ہوتی تھی، کھانے پینے کے کوئی مسائل نہیں تھے، زندگی ان کی طولانی تھی، بڑے بڑے قبائل انہوں نے تھے، افرادی قوت بھی خوب ان کے پاس تھی، تو اس لیے وہ سٹیٹس وار اس کے اندر، یا یہ جنگ جو سٹیٹس کی چلتی ہے، اس کا زیادہ شکار تھے مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے۔ یہ پہلا نقص۔ دوسرا نقص، نوح علیہ السلام کی طرف رجوع کرنے کا معیار دنیا تھا، دنیا کے لیے، یعنی مولوی کو دیکھنا ہے نکاح پڑھا دے، طلاق کے صیغے جاری کر دے، مردہ گڑھے کے اندر اتار دے، اور بہت ہوا تو جنات بھگا دے اور استخارے نکال دے۔ آج آپ معاشرے کے اندر جائیں، کیا ایک مولانا کا تصور ہے، مولوی کا اگر یہی 4-5 امور تصور ہیں، سمجھ لیں مثل قوم نوح زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہ نوح علیہ السلام کی طرف کس چیز کے لیے رجوع کرنا چاہتے تھے؟ سٹیٹس کو برقرار کرتے ہوئے دنیاوی چیزوں کے حصول کی خاطر، فقط دنیاوی چیز کی حصول کی خاطر انبیاء اور رسول علیہ السلام نہیں ہیں۔ اللہ کی اطاعت، ہدایت، نور ہدایت، اپنے زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، بری عادتوں کی اصلاح کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے۔ ابھی ہمارے اندر بہت ساری بری عادتیں ہیں، کیسے یہ عادتیں دور کریں؟ سوال پوچھتے ہیں، کبھی کسی کی طرف کبھی کسی کی طرف، اندر ہی اندر غم کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، یار کیسے اس سے چھٹکارا حاصل کریں؟ آپ تعلق حجت خدا سے جوڑ لیں، آپ کی عادتیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کیسا تعلق؟ آیا یہی والا تعلق کہ خزائن دے دو، غیب کی خبریں بتا دو، صحیح استخارے نکال دو، یا نہیں تعلق ہدایت جوڑ لیں، یا امام آپ ہدایت کریں میں عمل کروں گا، آپ طریقہ بتائیں میں چلوں گا۔ آپ یہ کام کر لیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ نوح علیہ السلام تقاضا برپا کرنا چاہتے تھے، تم میری اطاعت کرو، لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ ہم جیسا کہتے ہیں آپ ویسا ڈھل جائیں، ہم کہتے ہیں استخارے نکال کے دو، آپ استخارے نکال کے دیں، ہم کہتے ہیں ان غریبوں کو اپنی محفل سے دور کر دیں، کوئی اور ٹائم ان کے لیے رکھ دیں، آپ ان کے اندر ہی بیٹھے رہیں، ہمیں کوئی غرض نہیں۔ لیکن جب پرائم منسٹر آئے، وزیر اعظم صاحب آئیں، تو یہ جملے نہ ہو کہ دیکھو وزیر اعظم صاحب کو بلیک میل نہیں کرتے، روڈوں کے اوپر آگے بیٹھنا پڑے گا، خطرے کی جگہ پہ جانا پڑے گا۔ تو امیروں کا تقاضا یہی ہوتا ہے، ہمیں کیوں خطرے کی جگہوں پہ بلاتے ہو، ہمیں کیوں روڈوں کے اوپر بلاتے ہو، ہمیں کیوں فٹ پاتھ پہ بلاتے ہو؟ لہٰذا ملاحظہ کیا کہ یہ تقاضے باطل تقاضے۔ دوسرا عنوان بنتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں نوح علیہ السلام سے باطل تقاضے۔ وہ نوح سے تقاضا کرتے تھے کہ ڈھل جاؤ ہمارے معیارات پہ، اور نوح کہتے تھے کہ تم میرے معیارات کے مطابق ڈھلو، کیونکہ میرے معیارات میرے نہیں ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہم سب کا خالق، مالک، آقا ہے، مولا ہے، اس کے یہ تقاضے ہیں۔ تیسری چیز وہ ہے کہ خوف، کہ تم خوف کا شکار نہیں ہوتے۔ یہ بہت بڑی انسان کی وجود کے اندر چیز ہے، اور جہاں پر بھی خوف سے لاپرواہ دکھا دیں، آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ مجرم طبقہ جنم لیتا ہے۔ افسوس کی بات ہے یہ آج کے دور میں بھی ہے۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام آپ دیکھیں افلا تتذکرون افلا تتقون،
ڈرتے نہیں ہو، غور و فکر نہیں کرتے، عبرت نہیں لیتے گزشتہ قوموں کیسے ہلاک ہو گئی۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ حجت الہی کے امام علی علیہ السلام کے تعارف سے جی قبر میں پار ہو گئی، قبر کا مسئلہ نہیں ہے، سکرات موت بھی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ شیعہ سنی مسلم غیر مسلم سب میں یہ والا مسئلہ ہے، سب کی قبریں بھی آباد ہیں، برزخ بھی آباد ہے، جنت میں بھی سارے وہی جائیں گے طبقہ، تو جہنم میں کس نے جانا ہے؟ وہ کہ وہ مخالف نے جانا ہے۔ مخالف سے پوچھو، کہتے نہیں اس نے جانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے تو لا الہ الا اللہ پڑھ دیا تھا۔ بہت بڑا سنیوں میں مسئلہ، بہت ہی بڑا۔ روایات آئی ہیں کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیا وہ بخشا گیا۔ انہوں نے اس روایت اور حدیث سے، ہمارے ہاں بھی مکتب اہل بیت علیہ السلام میں بھی صحیح سند روایات ہیں۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں جو پہلا باب باندھا ہے اس میں 20 احادیث اس موضوع کے اوپر ہے، 20 احادیث کہ جس نے فقط لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں۔ تو اہل سنت اس سے مطلب لے کے کہتے ہیں کہ ہاں اب عمرو بن عاص کے بارے میں، یہ مرزا انجینئر صاحب کا بھی آپ پڑھ لیں، آخر میں وہ نادم تھے، لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، پوری کی پوری مملکت کو جس فرد نے ڈبویا، جس نے کئی صحابہ کو شہید اور قتل کرایا، امت اسلامیہ کو جس نے نقصان پہنچایا، دشمنی کی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے، باغیوں کو جس نے کامیاب کرانے کے لیے اپنے پورے کے پورے وجود کو خرچ کیا، اس کے بارے میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو پڑھا تھا، سیدھا جنت میں جائے گا، رضی اللہ عنہ۔ آخر کیا قیامت کے اوپر اعتقاد ضروری نہیں ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہونا ضروری نہیں ہے؟ لہٰذا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایک روایت کو لے کے بقیہ پوری کے پورے دین کی تعلیمات، آیات، روایات سے آپ نظر چرا لیں اور پھر پورے طبقات بخشوانے لگ جائیں۔ یہ صرف اہل سنت میں نہیں، شیعوں میں بھی اسی طرح ہے۔ آپ فقط و فقط اقرار ولایت کریں، ولایت کہتے ہیں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اور 12 ائمہ کے اقرار، سب کے سب مسائل حل۔ حالانکہ یہاں پہ خوف بھی دلانا ضروری ہے، رجا بھی ضروری ہے، خوف بھی۔ اہل بیت علیہ السلام نے آ کے پھر اصلاح کی، کیونکہ معاشروں میں جنم لے چکی تھی چیزیں، تو امام صادق اور امام باقر علیہ السلام انہوں نے آ کے دین حقیقی کو آشکار کیا، کہا کہ جو یہ والے نعرے لگا کے جنتوں میں بھیجتے ہیں توحید کے یا ولایت کے نام کے اوپر، یہ بھی درست نہیں ہے، یا جو اصلاً امید ہی نہیں رکھتے، فقط خوف کا شکار ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس لیے صحیح سند ہمارے پاس معتبر روایات ہیں، اگر کوئی مومن ہے اس کے دل کو چیرا جائے تو 2 نور برآمد ہوں گے اور دونوں برابر ہوں گے، اوپر نیچے نہیں ہوگا۔ ایک ہے نور رجا، اللہ معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اس سے میں امید باندھوں گا وہ مجھے معاف کر دے گا، اور دوسرا ہے نور خوف، خوف کا شکار ہو، جہنم میں بھیجا جا سکتا ہوں میں، جہنم مل سکتی ہے، ادھر تو مجھے آگ لگے تو چیختا چلاتا رہتا ہوں، ادھر سر درد ہو جائے تو چیختا چلاتا ہوں، ادھر نیند پوری نہ ہو رہی ہو تو آسمان سر پہ اٹھایا ہوتا ہے، قبر میں تو اس سے شدید تر ہے، وہ کیسے برداشت کرے گا؟ خوف اگر نہ ہو مجرم جنم لیتا ہے۔ اس لیے آپ قرآن پڑھ لیں، نہج و بلاغہ پڑھ لیں، کیونکہ نہج و بلاغہ تو کسی عالم کا کلام نہیں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہے، یعنی امام تشریف فرما ہوں شیعوں کے درمیان تو یہی خطبہ ارشاد فرمائیں گے جو نہج و بلاغہ میں ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں سب کو جنتوں میں بھیج رہے ہوں گے یا خوف دلا رہے ہوں گے، مصیبتوں پہ صبر کی تلقین کر رہے ہوں گے۔ تب بھی شیعہ ہو محمد بن ابی بکر کی طرح امام علیہ السلام کی نظر میں انتہائی بلند منزلت ہو تو پیاس کی شدت کے ساتھ ممکن ہے کہ موت کا شکار ہو جائے، یا دشمنوں کی تلواروں میں معجزہ نہیں ہوگا، وہاں پہ امام علی علیہ السلام آنسو بہا رہے ہوں گے، دشمنوں پہ نفرین بھی کر رہے ہوں گے، پھر بھی دشمنوں کی تلواروں نے محمد بن ابی بکر کی گردن اتار دی، پھر بھی ایک مرے ہوئے گدھے کی کھال کے اندر محمد بن ابی بکر کو جلا کے راکھ اڑا دی انہوں نے، کوئی قبر نہیں ہے محمد بن ابی بکر کی۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس جگہ پر اس مقام پہ ہر 2 ہونا ضروری ہے۔ یہ غلط توقع، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، اس کے اندر خوف نہیں تھا اصلا۔ اور آخری چیز جو ان آیات سے سامنے آتی ہے، اس معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ معاشرہ ہو تو پھر اس کے اعمال بھی کیسے ہوں گے، کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ان کی حقیقی
تعارف، حقیقی تعارف۔ اگر ان کی منازل دیکھیں، منازل اللہ کی نظر میں کوئی کم ہے، ان کی بہت عظیم ہے۔ ہمارے ہاں روایات الکافی میں ہے ہر نبی مستجاب دعوات ہے، نبی دعا کر دے اللہ کیا کرتا ہے؟ قبول فرماتا ہے۔ ہر نبی مقامات اگر دیکھنے تو بہت بلند ہے، لیکن نبی کیا تعارف کرا رہا ہے اپنا امت کو؟ انا ما انا الا نذیر مبین۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ ما انا الا نذیر مبین، کہ میں فقط اور فقط انذار کرنے والا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے اوپر اگر کچھ ہے تو تم لوگوں تک حجت تمام کرنے کے لیے پیغام پہنچانا ہے۔ آپ مجھے بتائیں آج انبیاء اور رسول اور ائمہ علیہ السلام کا یہ تعارف کراتے ہیں؟ یعنی قرآن نے جو امتوں کو خود انبیاء اور رسول اور ائمہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، وہ امت کے درمیان تعارف زندہ ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ تعارف زندہ نہ ہو، قومیں گمراہ ہوتی ہیں۔ ہاں اس تعارف کے بحاف پہ، اس تعارف کے ذریعے سے بقیہ تعارف ہوں تو بالکل ترتیب درست ہے، جتنے مقامات عالیہ تک پہنچے ترتیب درست ہے۔ لیکن یہ والا تعارف اگر کچا رہ جائے، بقیہ جتنے بھی تعارف ہوں گے اس کی منزل نیچے ہلی ہوئی ہے، وہ عمارت کبھی بھی گر سکتی ہے، اس لیے غلو کا شکار ہو سکتا ہے، منکر ہو سکتا ہے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام کہ ایک روایت میں وارد ہوا ہے، حضرت امام صادق علیہ السلام کے پاس افراد آئے اور کہا کہ یا امام ہم تو عجیب و غریب باتیں سنتے ہیں امام علی علیہ السلام آپ کے بارے میں، امامت کے بارے میں، تو کیا اس کا جواب دیں؟ تو امام صادق علیہ السلام نے پھر بتایا کہ کسی نبی کو اس کی قوم نے چھوڑا، انہوں نے تو الزام لگایا رسول اللہ کو کیا کہتے تھے؟ نعوذ باللہ دیوانہ، نعوذ باللہ مجنون کہتے تھے، دیوانہ۔ یہ تو کسی دن ہمیں آپ کے دینی زحمتوں اور دینی قربانیوں کی وجہ سے ایک جگہ سے بھی یہ طعنہ سنیں تو تب حال دیکھیں کہ کیا اندر ہوتا ہے، تب پتہ لگے گا کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ کسی مجرم کو دیوانہ کہیں اسے کچھ نہیں احساس ہوگا، اور اگر آپ نے اپنی جان داؤ پہ لگا کے ان کی اصلاح کے لیے، ان کو برائیوں سے نجات دینے کے لیے آپ نے اپنی جان داؤ پہ لگائی ہو اور وہ آگے سے طعنہ دے دیوانہ، تو کیا اندر انسان کے احساس ہوتا ہے کہ احسانات کا یہ بدلہ اس نے دیا۔ رسول اللہ کو دیوانہ کہتے تھے، شاعر، وہ کہتے ہیں یہ تو شاعری کرتا ہے۔ یہ باتیں حقیقت تھوڑی رکھتی ہیں۔ رسول اللہ کو معلم کہ عیسائیوں اور یہودیوں سے سیکھ کے ہمارے سامنے آ گیا کہ چیزیں بیان کرو، یہ قرآن نے ذکر کی ہیں چیزیں۔ پھر بقیہ انبیاء کا ذکر کیا، پھر امام علی علیہ السلام کا ذکر کیا۔ کہتے ہیں علی علیہ السلام کی شخصیت عجیب ہے، جو اس نے مانا تو غلو، انہیں رب بنا دیا، اور نہیں مانا تو نعوذ باللہ انتہائی بدترین گناہگار قرار دیا۔ یہ ہوتے ہیں لوگوں کی حالت، یہی ہے۔ ان لوگوں سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ دینی کام کریں گے تو علی علیہ السلام آ جائے تو یہ ہوگا۔ شامی کیا کہتے تھے کہ علی نماز بھی پڑھتے ہیں، بچے وغیرہ قتل ہو جاتے ہیں، جنگوں میں جو مارے گئے کہتے تھے دیکھو عمار کو بھی علی نے مارا ہے۔ یہ معاویہ کا پروپیگنڈا تھا کہ عمار کو بھی علی نے ہی شہید کرایا۔ لہٰذا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حقیقی تعارف ہونا بہت ضروری ہے، دوسرے پروپیگنڈا کے اوپر انسان صبر کرے۔ تو یہ 4 نکات تھے، خلاصے کے طور پر صرف اشارہ کر دوں۔ پہلا یہ ہے کہ سٹیٹس وار، قوم کے اندر سٹیٹس کی چیزیں تھیں۔ نمبر 2، نبوت کے اعتبار سے رجوع نہ کرنا، پیری فقیری کے انداز میں دنیاوی اپنی مشکلات کو فقط حل کرنے کے لیے دنیاوی تناظر میں رجوع کرنا۔ نمبر 3، خوف کا نہ ہونا، قوموں سے، اپنے گھر کے اندر سے، اپنے وجود سے خوف دور نہ ہونے دیں۔ خوف کا اثر ہے البتہ نصف رجا ہو اور نصف خوف ہو، خوف کا پلڑا بھاری بھی ہو جائے کوئی خوش آئند چیز نہیں۔ اور چوتھی چیز کہ جو تعارف حجت الہی نے اپنا کرایا ہے اس تعارف سے انہیں پکڑیں، اپنی طرف سے آگے بڑھ کے کوئی چیزیں ایجاد نہ کریں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ